کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک درویش اور اس کا چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح شام انتہائی سوز و گزار کے ساتھ دعا کرتا تھا، اے میرے اللہ، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دوں گا۔ بددیانت لوگوں کو سزائیں دوں گا۔ نیکی کو پروان چڑھاؤں گا۔ الغرض کہ ایک فلاحی معاشرہ قائم کر دوں گا۔ کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن بھی پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا۔ چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان میں دعا شروع کر دیتا، اے میرے اللہ، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا اور میں ناداروں کو زیادہ نادار، بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفاء کو ذلیل کروں گا۔ میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کو انعام دیا کروں گا۔ میں مساجد اور مدرسوں پر تالے چڑھا دوں گا اور جگہ جگہ فحاشی کے اڈے قائم کر دوں گا۔ درویش کو اس بات سے بہت دکھ پہنچتا اور وہ چیلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن چیلا بھی اپنی دعا پر ڈٹا رہا۔ آخر کار پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے دعوے دار لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ تلواریں سونت لی گئیں اور سازشیں شروع ہو گئی۔ پھر کسی دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے دار لوگوں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ملک کو بچانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور الصبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز بالآخر منظور کر لی گئی۔ پھر یوں ہوا کہ اس رات نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف نکلا۔ جیسے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی، پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور عمرہ اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل لے گئے اور یوں وہ چیلا بادشاہ بن گیا۔ نئے بادشاہ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں بغیر کسی تاخیر کے گرفتار کر لو۔ خوش قسمتی سے درویش کو کسی ذریعے سے پہلے ہی اس بات کا پتہ چل گیا تھا اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج تو ہے نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا، چوروں اور ڈاکوں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا۔ نیک خدا پرست انسانوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر جیلوں میں ٹھوس دیا گیا۔ عدل و انصاف تو بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ غرض ان دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی کہ جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک کداگر کو درخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم انتہا پر پہنچ گئے تو لوگوں نے بادشاہ کے ماضی کے بارے میں تجسس کرنا شروع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ماضی میں چیلا جنگل میں اپنے درویش کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ پھر کسی ریانے نے مشورہ دیا کہ اس مرشد کو ڈھونڈا جائے اور فریاد کی جائے کہ اس بلا سے ہمیں نجات دلائے۔ بڑی منت سماجت کے بعد درویش کو رضامند کیا گیا اور چیلے کے سامنے لایا گیا۔ چیلا اپنے مرشد کو دیکھ کر جذبات سے مخمور ہو گیا اور بڑی عاجزی سے کہا، پیر مرشد، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔
तुम इक़्तिदार के नशे में वो जमाना भूल गए कि जब दर दर भीख मांगा करते थे। अल्लाह से डरो, ये दुनिया फानी है। अगर हो सके तो मौत से पहले कोई नेक काम कर लो। बादशाह ने तल्ख होकर जवाब दिया कि देखिए क़िबला, अब आप मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान लेने की कोशिश ना करें। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आप मेरे मुर्शिद हैं और आप पर हाथ डालते हुए मैं घबराहट महसूस करता हूँ। आप मुझे जी भरकर गालियां दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए उन लोगों के साथ किसी नेकी का मशवरा ना दें। हम दोनों एक ही वक्त में दुआ मांगा करते थे, फिर क्या वजह हुई कि आपकी दुआ कबूल न हुई और मेरी दुआ कबूल हो गई और कुदरत ने मुझे बादशाह बना दिया। अगर इन लोगों के अमाल अच्छे होते और कुदरत को इनकी भलाई मकसूद होती तो आप इनके बादशाह बनते, लेकिन ये बदबख्त हैं। इन्हें अच्छे बुरे की तमीज न थी और कुदरत ने इनकी बदआमालियों की सजा देने के लिए मुझे बादशाह बना दिया और अब मैं मरते दम तक अपना प्रोग्राम पूरा करता रहूंगा। अगर कुदरत को इनकी गिरवियाजारी पर रहम आ जाए और मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएं तो और बात है, वरना मेरी तरफ से कोई कोताही न होगी। नेक दिल दरवेश ने जवाब दिया कि बरखुरदार, तुम ठीक कहते हो। अगर ये लोग कुदरत की तरफ से किसी इनाम या बेहतर सलूक के मुस्तहिक होते तो मेरी उम्र भर की दुआएं यूं रायगा ना जाती। ये लोग जिन्होंने मेरे बजाय तुम्हारे सर पर ताज रखा है इस काबिल नहीं कि इन पर रहम किया जाए। तुम शौक से अपना काम जारी रखो।